نے 50,166 ووٹ حاصل کیا اور ملتان میں جہانگیر ترین کو بڑی شکست ہوئی ہے۔ بہت حیرانگی کی بات ہے جس طرح سے کیمپین کی گئی ان تمام جماعتوں کی جانب سے، جو منشور یہ لوگوں کو دیتے رہے ہیں، 300 یونٹ فری کی بات کرتے رہے ہیں، NA 149 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آزاد امیدوار عامر ڈوگر 1,43,000 ووٹ ہی حاصل کر چکے ہیں، جبکہ جہانگیر ترین نے 50,166 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ بالکل انتہائی اہم حلقہ ہے اور ملتان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عامر ڈوگر جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ شروع سے ہی انتہائی مضبوط امیدوار ہیں، لیکن جہانگیر ترین بھی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ NA 149 سے آزاد امیدوار عامر ڈوگر 1,43,613 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ جہانگیر ترین ان کے مقابلے میں 50,166 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ایک بھرپور الیکشن کیمپین کی گئی جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے، استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ تو عوام کا تھا اور عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ہے ان تمام جماعتوں کے لیے، ان تمام جماعتوں کے لیڈران کے لیے کہ جس طرح سے الیکشن کیمپین یہ کرتے رہے ہیں، جس طرح سے جلسے یہ کرتے رہے ہیں، اور جو تاثر ان کے بارے میں رہا ہے کہ بڑے ہی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ رہیں گے، اپنی پارٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن انتخابات میں لیڈ نہیں کر سکے ہیں۔ ملتان میں جہانگیر ترین کو بڑی شکست ہوئی ہے، لمحہ فکریہ ہے استحکام پاکستان پارٹی کے لیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ کسی صورت ہمیں ہلکے نہیں دکھائی دیے ہیں۔ آزاد امیدوار عامر ڈوگر 1,43,613 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ اچھا، لیڈ بھی کوئی چھوٹی لیڈ نہیں ہے، آلموسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب کی جو لیڈ ہے وہ اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ایک اور رزلٹ ہے جو اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ NA 118 لاہور سے نون لیگ کے حمزہ شہباز 41,197 ووٹوں سے جیتے ہیں۔ ابھی حمزہ شہباز کو 1,05,000 ووٹ ملے ہیں، جبکہ عالیہ حمزہ نے 1,0803 ووٹ حاصل کیے ہیں، یعنی کہ جو جیت ملی ہے وہ صرف 4,197 ووٹوں سے ہے۔ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں، جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں، تو لاہور کو پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ کہا جاتا ہے، اور اس گڑھ میں بیٹھ کے عالیہ حمزہ صاحبہ حمزہ شہباز سے ووٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1,0803 ووٹ انہوں نے لیے ہیں، تو 4,197 کی لیڈ کے ساتھ حمزہ شہباز یہ حلقے میں کامیابی اپنی حاصل کر بالکل۔ عالیہ حمزہ جو کہ کئی ماہ سے اس وقت جیل میں مقید ہیں، اور سانحہ 9 مئی میں وہ پولیس کو اور حساس اداروں کو مطلوب تھیں، جیل کاٹی انہوں نے کافی عرصے، اور ابھی بھی وہ وہیں پر موجود ہیں، لیکن بغیر کسی کیمپین کے جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس نے عالیہ حمزہ کو خاصا سپورٹ کیا، اور ایک بھاری لیڈ سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ٹف ٹائم دیا حمزہ شہباز شریف کو، اور نیک ٹو نیک یہ مقابلہ گیا ہے۔ انوار، یہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مطلب 50,000 یا 60,000 ووٹوں کی لیڈ ہو، تقریباً دیکھیے نا 1 لاکھ سے زائد ووٹ انہوں نے حاصل کیے حمزہ شہباز شریف نے، اور عالیہ حمزہ نے 1,83,000 جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے، تو یہ 4,197 ووٹوں سے لیڈ ہے جو کہ حمزہ شہباز شریف لے گئے ہیں۔ گو کہ حمزہ شہباز کا پاکستان مسلم لیگ نون سے میں جو ہے وہ ایک سینئر رہنما کی حیثیت وہ رکھتے ہیں، اور پنجاب میں انہوں نے اپنی پارٹی کے توسط سے کئی بہت سے ایسے منصوبے ہیں کہ جن میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کے پارٹی کے لوگ بھی اور ان کے ووٹر بھی ان کی خدمات کو سراہتے ہوں گے، لیکن اس بار جو ایک ریالٹی چیک دے دیا عالیہ حمزہ نے وہ لائق تحسین ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ریالٹی چیک ملا ہے تمام ہی جماعتوں کو ان آزاد امیدواروں کی طرف سے جو کہ موسٹلی ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کیے گئے تھے، اور یہ تمام آزاد امیدوار ہی فیصلہ، حتمی فیصلہ میرا خیال اب کریں گے کہ کس طرف جانا ہے، کس کی حکومت بنے گی، کیونکہ 150 سیٹوں کی اکثریت ہے۔ بیرسٹر گوہر تو یہ ہمیں کہتے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی حکومت وہی بنائیں گے۔ KPK کا بھی اگر ہم رخ کریں، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ KPK میں تیسری بار مسلسل کوئی پارٹی ہمیں جیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور جس طرح سے نیریٹو بلڈ اپ کیے گئے تھے، جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بانی PTI کی اگر ہم بات کریں، جیل میں وہ موجود ہیں، کیمپین اس طرح سے نہیں کر سکے ہیں۔ بار بار لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو سمپتھی ووٹ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے بھی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں یہ کہا کہ تحریک انصاف کو 150 سے زائد نشستوں پر برتری حاصل ہے، حالانکہ ابھی حتمی جو نتائج ہیں وہ سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن ابھی تک کا جو ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آزاد امیدوار ہمیں اکثریت لیتے دکھائی دے رہے ہیں، اور جو پولنگ اسٹیشن سے بھی جو ابھی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ روٹین میں تو 12 بجے تک انتخابی نتائج آ جاتے ہیں، اور الیکشن ایکٹ کے مطابق 2 بجے تک نتائج کا اعلان بھی کرنا ہوتا ہے۔ الیکشن ریزلٹس لیٹ کیوں ہو رہے ہیں